السلام علیکم دوستو، صلاح الدین ایوبی کی داستان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ داستان آپ کے ایمان کو تر و تازہ کر دے گی۔ داستان سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناجی جب شراب اور رقص میں محو ہوتا تو کوئی مغل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف دربان کو معلوم تھا وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی عیش و اضطراب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہیں کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا۔ اسے عورتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھیں، ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں ایک یہ تھا وہ نہایت خوبصورت عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ ان امیروں وزیروں کو بلیک میل کر کے اور ان سے جاسوسی بھی کرواتا تھا۔ جس طرح قصاب جانوروں کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اس طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا یہ کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیوپاری اور بدہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے بیوپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے زہر میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا انٹرویو لیا۔ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس کے مطابق اس نے لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا، اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی ٹریننگ کے بعد موزوں ہو سکتی ہے۔ سودا طے ہو گیا۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رقص و شراب میں دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا۔ لڑکی نے جب چوغا اتار کر جسم کو دو ہی پل دیے تو ناجی اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلی دونوں ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اسی وقت محفل برخاست کر دی اور اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اسے کہا، زکوئی تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا، تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے پوچھا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے جواب دیا۔ وہ سالار اعظم بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی؟ زکوئی نے پوچھا۔ ہاں، صلاح الدین ایوبی، ناجی نے کہا۔ اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ نہیں، ناجی نے جواب دیا۔ شراب، عورت، ناچ گانا اور تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ہر مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ میں نے سنا تھا آپ کے پاس لڑکیوں کا ایسا طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، کیا وہ طلسم بیکار ہو گیا؟ میں نے ابھی آزمایا نہیں۔ ناجی نے کہا، یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں صلاح الدین ایوبی کی عادتوں کے متعلق تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا۔ کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ ابھی نہیں، ناجی نے جواب دیا۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلاؤں۔ اگر اسے قتل کرنا مقصود ہوتا تو یہ کام میں حشیشین سے آسانی سے کرا سکتا تھا۔ یعنی آپ اس کے ساتھ دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے کہا۔ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی چند لمحے لڑکی کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں زکوئی، ناجی نے اس کے ملائم بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی دوستی وہ میرا ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں مجھے اس سے کیا کام لینا ہے۔ ناجی نے کہا۔ وہ ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، ایک جادو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تمہارے حسن اور ناز و انداز پر اس کا جادو چل گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں رہنے دے گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ صلاح الدین ایوبی تمہیں موت سے نہیں بچا سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر باتیں کی ہیں، ورنہ میرے رتبے اور حیثیت کا آدمی ایک پیشہ ور لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ایسی باتیں کبھی نہ کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کون کس کو دھوکہ دیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، مجھے یہ بتائیے صلاح الدین ایوبی تک میری رسائی کس طرح ہوگی؟ میں اسے جشن میں بلا رہا ہوں۔ ناجی نے کہا، اس رات اپنے پاس رکھوں گا اور تمہیں اس کی خوابگاہ میں داخل کر دوں گا۔
میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، آگے میں سنبھال لوں گی۔ وہ رات گزر گئی، پھر اور کہیں راتیں گزری۔ صلاح الدین ایوبی انتظامی کاموں اور نئی فوج تیار کرنے میں مصروف رہا۔ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا۔ علی بن سفیان نے اسے ناجی کے متعلق جو رپورٹ دی، اس سے وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے علی سے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ شخص لیبیوں سے زیادہ خطرناک ہے، یہ ایک سانپ ہے جسے مصر کی عمارت آستین میں پال رہی ہے۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تہذیب کاری کی تفصیل سنائی کہ اس نے کس طرح بڑے بڑے آدمیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں منمانی کرتا رہا۔ پھر کہا، اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سالار ہے، وہ ہمارے بجائے اس کی وفادار ہے۔ کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ صرف سوچ ہی نہیں سکتا، صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، میں علاج شروع کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہ بھرتی کی جا رہی ہے، اس میں سوڈانی محافظوں میں گڑ مٹ کر دوں گا، پھر یہ فوج سوڈانی ہوگی نہ مصری۔ ناجی کی طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی۔ ناجی کو میں اس کے صحیح ٹھکانے پہ لے آؤں گا، اور میں یہ بھی وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ سلطنت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خواب کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار چن دی ہے جس میں آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی ہیں، اور یہ دیوار متحرک ہے۔ یوں سمجھ لیں میں نے اسے اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے اس کے درپردہ کارروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے اس سے پوچھا، معلوم ہے وہ آپ کو جشن پر مدعو کر رہا ہے؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کیجیے گا جب میں آپ کو بتاؤں۔ ایوبی اٹھا اور ہاتھ پیٹھ پیچھے رکھ کر ٹہلنے لگا۔ اس کی آہ نکل گئی، وہ رک گیا اور بولا، علی بن سفیان، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے مقصد زندگی سے کیا بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے۔ کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ شاید خوش نصیب ہیں جن کی قومی حس مردہ ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے اور اپنی آہی پر مر جاتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہے امیر محترم، علی نے کہا۔ ہاں علی بن سفیان، صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو یہی بات معلوم نہیں کون میرے کام میں کہہ دیتا ہے جو تم نے کہی ہے، مگر سوچتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کا داڑھا اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ بکھر کر وادیوں، جنگلوں اور صحراؤں میں کھو جائے گی۔ ملت کی خلافت 3 حصوں میں بٹ گئی ہے، امیر منمانیاں کر رہے ہیں اور صلیبیوں کے اعلیٰ کار بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ ڈر محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلیٰ کار رہیں گے، اور وہ اسی پر خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ ذرا نقشہ دیکھو علی، آدھی صدی میں دیکھو ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ گیا۔ وہ خاموش ہو گیا، سر جھکا کر ٹہلنے لگا، پھر رک گیا اور سر کو جھٹک کر علی بن سفیان کو دیکھا۔ کہنے لگا، جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری خلافت اور عمارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، کردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈال رہے ہیں۔ ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی۔ میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبیوں سے شکست کھا جاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، ان کے خلاف لڑنا تو لڑ کر مرنا، کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، مایوس نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، جذباتی علی، میرا ایک حکم متعلقہ شعبے تک پہنچا دو، بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی رکھو جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں۔ بھرتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دے دو اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر لو۔ ایسے جاسوسوں کا ایک دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شب خون بھی ماریں۔ یہ جانبازوں کا دستہ ہوگا، انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں یہ صفات پیدا کر دو اونٹ کی طرح زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکیں، ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہوں، ان میں سرائی لومڑی کی مکاری ہو اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح جھپٹنے کی مہارت، دلیری اور طاقت کے مالک ہوں۔
ان میں شراب، حشیش وغیرہ کی عادت نہ ہو، عورت کے لیے وہ برف کی طرح یخ ہوں۔ بھرتی تیز کرا دو علی بن سفیان، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ تعداد تھوڑی ہو، ان میں قومی جذبہ ہو اور میرے عزم کو سمجھتے ہوں۔ کسی کے دل میں یہ شیبہ نہ ہو اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ اگلے 10 دنوں میں ہزاروں تربیت یافتہ سپاہی امارت مصر کی فوج میں آ گئے، اور ان 10 دنوں میں ناجی نے زکوئی کو ٹریننگ دے دی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو کون سے طریقوں سے اپنے حسن کے جال میں پھانس کر اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو کمزور کر سکتے۔ ناجی کے ہمراہ دوستوں نے زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف تردید کی اور کہا، اس لڑکی کو مصر کے فرعون دیکھ لیتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، وہ معلوم کر چکا کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کا خصوصی مشیر ہے اور عرب کا مانا ہوا سراغ رساں ہے۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے اور اس نے علی کو قتل کرا دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ زکوئی کو ناجی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے دام میں پھانسنے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہ کر سکا۔ مراکش کی رہنے والی یہ لڑکی اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت کی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں ہی کرتا رہتا۔ اس نے ان 2 ناچنے گانے والی لڑکیوں سے نگاہیں پھیر لی تھی جو اس کی منظور نظر تھیں۔ 3-4 راتوں سے اس نے لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قبضے سے نکل کر زکوئی کی آغوش میں انڈے دینے لگی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دی۔ وہ آخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ اسے قتل کرا دیا جائے، مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ ناجی نے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر 2 معاوضوں کا پہرا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت باہر نہیں جا سکتی تھیں جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ عورتوں میں سے ایک کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھیں۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر کے پرانے باڈی گارڈ تھے۔ ان کی جگہ ان سپاہیوں میں باڈی گارڈ کا دستہ تیار کر دیا جو نئی بردی سے آئے تھے۔ یہ جانبازوں کا منتخب دستہ تھا جو سپاہ گری میں طاق تھا اور جذبے کے لحاظ سے اس کا ہر سپاہی مرد حر تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل پسند نہ تھی۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے۔ ایوبی نے اسے جواب دیا وہ 1 دن میں اسے بتائے گا وہ کب دعوت قبول کر سکے گا۔ اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے اسے مشورہ دیا اب وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے۔ دوسرے دن صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے 3 روز بعد کی دعوت دی اور بتایا یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا، اور یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشلوں کی روشنی میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈ کے گھوڑا سوار اپنا کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مقابلے ہوں گے، اور صلاح الدین ایوبی کو رات وہیں قیام کروایا جائے گا۔ رہائش کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا۔ اس نے ناچ گانے پر بھی اعتراض نہ کیا۔ ناجی نے ڈرتے جھجکتے کہا فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں، وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے دیں، نہ دینا چاہیں تو میں آپ پر حکم نہیں چلاؤں گا۔ امیر مصر کا اقبال بلا لوں۔ ناجی نے غلاموں کی طرح کہا میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ انہیں اجازت دے دیں۔ جشن کی رات ہنگامہ رائی اور بدکاری کے بعد سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا اگر شراب پی کر کسی نے ہلہ گلہ کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی کے سٹاف تک پہنچی کہ ناجی صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جو جشن منعقد کر رہا ہے اس میں ناچ گانا ہوگا اور شراب بھی پی جائے گی، اور صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود قبول کر لی ہے، تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا ناجی جھوٹ بولتا ہے، وہ دوسروں پر اپنا رعب ڈالنا چاہتا ہے، اور کسی نے یہ رائے دی ناجی کا جادو صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا ہے۔ یہ رائے ان سربراہوں کو پسند آئی جو ناجی کے ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی
ان کے لیے عیش و عشرت، شراب نوشی، بدکاری جرم قرار دے دی تھی۔ اس نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کر دیا تھا، کسی کو پہلے کی طرح فرائض سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر خوش تھے آج نئے امیر مصر نے کسی دعوت میں شراب و رقص کی اجازت دے دی تو کل پرسوں وہ خود بھی ان رنگینیوں کا رسیا ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا صلاح الدین ایوبی نے خرافات کی اجازت کیوں دی ہے۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ ہزاروں مشنوں نے وہاں صحرا کی رات کو دن بنا دیا تھا۔ باڈی گارڈ کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے بیٹھنے کے لیے مسند رکھی گئی تھی جو کسی بھی بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتی تھی۔ اس کے دائیں بائیں بڑے رتبوں کے مہمانوں کی نشستیں تھیں۔ ایک وسیع و ریز تماشا گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس خیمے کے ارد گرد محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا، ناجی زکوئی کو آخری ہدایت دے رہا تھا۔ اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا۔ ان کے جسم سے ایسے عطر کی بھینی بھینی بو اٹھ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس نے بال عریاں کندھوں پر پھیلا دیے تھے، سفید کندھوں پر سیاہی مائل بھورے بال زائدوں کی نظر کو گرفتار کرتے تھے۔ ان کا لباس اس قدر باریک تھا کہ ان کے جسم کے تمام نشیب و فراز نظر آتے تھے۔ ان کی ہونٹوں پر اس قدر تبسم ادکری کلی کی مانند تھا۔ ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، صلاح الدین ایوبی پر تمہاری جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو، اپنی زبان استعمال کرنا۔ وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لو گی۔ اسی سرزمین میں کلوپترا نے سیزر جیسے مرد آہن کو اپنے حسن جوانی سے پگھلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا۔ کلوپترا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے تمہیں جو سبق دیے ہیں وہ کلوپترا کی چالیں تھیں۔ عورتوں کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک اور کلوپترا کو حسین ناگن کی طرح جنم دیا۔ مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔ سورج غروب ہو گیا تو مشلیں جل اٹھیں۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا۔ اس کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے ان کے محافظوں کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اسی دستے میں اس کے 10 محافظ شام سے پہلے یہاں لا کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازوں نے دف کی آواز پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا میں امیر صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جانثار عظمت اسلام کے پاسبان، آپ کو بصر و چشم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بے تابیاں اور بے قراریاں دیکھیں، آپ کے اشاروں پر کٹ مریں گے۔ اور خوش آمد کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد آئے اس نے کہہ ڈالے۔ جو ہی صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھا، سر پر دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ گھوڑے جب مشلوں کی روشنی میں آئے تو سب نے دیکھا 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے دوڑے آ رہے تھے۔ ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جما کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے لگامیں ایک ایک ہاتھ میں کر لیں اور دوسرے بازو پھیلا دیے۔ دونوں طرف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سوار کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئیں۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گھوڑے سے گرانے کی کوشش کی۔ جب گھوڑے آگے نکل گئے 2 سوار جو گھوڑے سے گر پڑے تھے اور ریت پر کلابادیاں کھا رہے تھے۔ ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو اپنے بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہے تھے۔ ہجوم نے اس قدر شور برپا کیا کہ اپنی آواز اپنے آپ کو سنائی نہ دیتی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں طرف سے 4 اور گھوڑے آئے اور اسی طرح مقابلہ ہوا۔ اس طرح 8 مقابلے ہوئے۔ اس کے بعد شتر سوار آئے،
پھر گھوڑا سوار اور شتر سواروں نے سواری کے متحب کرتب دکھائے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔